سڑکوں پہ کیوں گئے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں سڑکوں پہ کیوں گئے۔ ہم نے مساجد میں فرانس کے خلاف احتجاج کیا، ایمان سے بتاؤ کیا کہ نہ کیا؟ ہماری بات پر حکومت نے عمل درآمد کیا؟ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی؟ بولو۔ ہر مسجد کے مولوی نے یہ بات کی تھی؟ ہر مسجد کے نمازی نے ہاتھ اٹھا کے یہ قرارداد پیش کی تھی؟ ایجنسیوں کے لوگ بھی آتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ کیا انہوں نے یہ رپورٹیں نہیں جا کر دی تھی کہ مساجد کے اندر نمازی اور علماء یہ قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ فرانس پر سے سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کرو، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالو؟ اگر یہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ تم کم از کم اسمبلی میں قرارداد ہی پیش کر دو۔ کیوں جی یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یہ باتیں ہوئی تھی نا مساجد میں۔ جب یہ باتیں ہوئی تھیں، یا تو ان ایجنسیوں والوں نے بے ایمانی کی ہے، انہوں نے رپورٹ صحیح نہیں بنائی۔ اگر انہوں نے ایمانداری سے کام کیا ہے، رپورٹ صحیح انہیں دی ہے، تو پھر حکومت نے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ 1 مہینے کا امیر المجاہدین نے ٹائم دیا تھا، 1 مہینے کا۔ سب سے پہلے مولوی ایڈی جلدی نہیں سن سڑکاں دے آ گئے، 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا امیر المجاہدین نے۔ مہینہ گزر گیا، ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے جو گنڈے اور بدماش تھے، یہ حرام کھاتے رہے، کسی کی زبان پر کوئی لفظ نہ آیا فرانس کے خلاف، کسی نے کوئی بات نہ کی، کسی نے کوئی بات نہ کی۔ ہمارے جتنے ذمہ داران ادارے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد میرے نبی کے غلام پھر نکلے۔ جب نکلے تو علماء کو گھروں سے اٹھایا گیا، ہم پر 4تھ شیڈول لگائے گئے، زبان بندی کی گئی، بینک اکاؤنٹ، منقولہ غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، ہمارے شناختی کارڈ سسپینڈ کیے گئے۔ جس طرح ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں، یہ سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا۔ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، ساری تکلیفیں ہم نے برداشت کی۔ پھر اس کے بعد پورے اسلام آباد کو سیل کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گئے، چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، معصوم بچوں کو دھمکایا، گھروں میں مستورات کو ڈرایا، لائبریریوں، مساجد اور مدارس کی حرمت کو پامال کیا۔ نہ مساجد کی حرمت کا خیال کیا، نہ مدارس کی حرمت کا خیال کیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر انہوں نے علماء کو، حافظین کو اور قراء کو اور سید زادوں کو پکڑا، اور طریق لبیک کے کارکنوں کو پکڑا، انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا۔ پھر بھی محمد کی عربی کے غلام، اسلام آباد پورا، پنڈی پورا سیل ہونے کے باوجود یہ لیاقت باغ پہنچ گئے۔ وہاں جو آگ انہوں نے برسائی، وہاں جو گولے انہوں نے برسائے، وہاں جو ظلم و ستم انہوں نے کیا، وہاں جو تیزاب والا پانی حضور کے غلاموں پہ انہوں نے پھینکا، یہ پھر بھی من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، یہ پھر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے، یہ پھر بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہر ظلم برداشت کر کے، ہر ستم سہ کے، اس زہریلے دھوئیں سے آگے عبور کرتے ہوئے، اپنے نبی کے نام پر جان جوانی نچھاور کرنے کا عزم لے کے یہ میدان عمل میں اترے تھے۔ یہ چلتے گئے، لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک کتنی آگ انہوں نے مصطفیٰ کے غلاموں پہ برسائی، کتنا زہریلا دھواں انہوں نے حضور کے غلاموں پہ برسایا۔ پھر یہ فیض آباد میں چلے گئے، 5 گھنٹے مسلسل فیض آباد کے اندر فجر کی نماز کے وقت ان لوگوں نے حضور کے غلاموں پہ شیلنگ کی، ان پر گولیاں برسائیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو تھے وہ زخمی ہوئے، کئی کے عزا ضائع ہو گئے۔ یہ پھر بھی وہاں ڈٹ کے بیٹھ گئے۔ آخر بالآخر پھر حکومت نے گھٹنے ٹیکے، انہوں نے 2 ماہ کا ٹائم لیا، انہیں 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا۔ پھر جب وقت قریب آیا، انہوں نے پھر مذاکرات کیے، پھر 3 ماہ کا ٹائم لیا، انہیں 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا۔ 6 ماہ
پورے ہونے والے تھے، ابھی 20 اپریل آیا نہیں تھا کہ 12 اپریل کو انہوں نے تحریک لبیک کی قیادت کو، امیر المجاہدین کے لفظ جگر کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے وہاں سے گرفتار کیا، اپنے معاہدے سے انحراف کیا، انہوں نے اپنے عہد سے بدعہدی کی۔ پھر یہ محمد عربی کے غلام جب میدان میں نکلے اور پورا پاکستان جو تھا وہ جام ہو گیا، پورا ملک پاکستان جو تھا وہ بلاک ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے گنڈوں کو بھیجا، اپنے بدماشوں کو بھیجا، کسی کو پولیس کی وردی پہنا کے، کسی کو رینجر کی وردی پہنا کے، اور پورے ملک کے اندر جہاں جہاں میرے نبی کے غلام پرامن طریقے سے بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے سیدھی ان پہ گولیاں برسائیں، انہوں نے زہریلا دھواں آرسو گیس کی شیلنگ ان پہ کی، انہوں نے ان پر تیزاب والا پانی پھینکا۔ آج حال یہ ہے کہ 70 سے 80 کے قریب جو ختم نبوت کے پہرے دار تھے ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔